بزم نور میں جلوہ بار وارثان منبر و محراب ارباب المدانش حاضرین بزم عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کسی عاشق رسول نے، کسی عاشق باصفا نے اپنی زندگی کی کل پونجی اور اپنی سانسوں کی قیمت ان چار لفظوں میں یوں بیان کرنے کی کوشش کی ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری بس مختصر سی یہ زندگانی ہے، میری بس مختصر سی یہ زندگانی ہے، یہ جو کچھ ہے میرے آقا کی مہربانی ہے، یہ جو کچھ ہے میرے آقا کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ہماری ان کا نام لیا ہے، جتنی سانسوں نے ہماری ان کا نام لیا ہے، بس وہی ہماری حقیقی اور سچی زندگانی ہے۔ تو آئیں اپنی حقیقی اور سچی زندگانی میں مزید کچھ سانسوں کا، کچھ لمحوں کا اضافہ کرتے ہوئے جانے جانا روح ایمان، جانے کائنات، روح کائنات، خوشبو کائنات، نور کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، نبی کائنات، رسول کائنات، رحمت کائنات، روح فدا، ارواحنا فدا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدایا بحرمت ارواح انبیاء مدد، پے حامد و محمد و مصطفیٰ مدد، برائے پنجتن پاک و چار یار نبی، ببرکت ہما ارواح اولیاء مدد۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، اور بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ را تو پشتی، مدد کن بحق عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اور امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، عاشق باصفا حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے اور اسی بارگاہ رسالت سے اپنے لیے رحمت و نور کی خیرات مانگتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور میں مجرم ہوں آقا،
مجھے ساتھ لے لو۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ بزم نور جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام منعقد کی گئی، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ رب قدیر ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور ہم سب کو حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کی غلامی کے صدقے میں عطائے رسول گلشن فاطمی کے چمکتے دمکتے پھول، خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر اور آپ کے نقش قدم پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ جس سرزمین پر زندگی گزارتے ہیں، اگر اس کی تاریخ کا ہم مطالعہ کریں، اس کا تاریخ کو ہم پڑھیں، تو اس سرزمین پر اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں کو عام کرنے میں آپ کے نور نظر، آپ کے لخت جگر، آپ کے شہزادے خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضور سیدنا سرکار خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا کردار نظر آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان کی سرزمین پر اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے۔ ہندوستان میں وہ اپنے جد کریم حضور رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مدینہ منورہ سے رخت سفر باندھ کے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے۔ آنے کا مقصد، آنے کی وجہ، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، پیر و مرشد کا ساتھ چھوڑا، حرم الہی کو چھوڑا، حرم رسول کو چھوڑا، ہندوستان کی سرزمین پہ آئے، جہاں پر اس وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرب لگانا یا ورد کرنا راجپوتانہ نظر میں جرم تصور کیا جاتا تھا۔ وہ لوگ جانوروں کے ساتھ تو نرمی کا رویہ اختیار کرتے تھے، لیکن کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والوں کو وہ مجرمانہ نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ ایسے کفر و شرک کے ماحول میں آپ ذرا تصور کریں، حضرت سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر ہم عام لفظوں میں یوں بیان کریں تو مقصد صرف اتنا تھا کہ گمگشتگان راہ کو، بھٹکی ہوئی انسانیت کو، بھٹکی ہوئی پیشانیوں کو، غیر اللہ کے سامنے جھکنے والی جبینوں کو وہ معبود حقیقی کا پتہ دینے کے لیے، معبود حقیقی کے سامنے جھکانے کے لیے بھٹکتی ہوئی انسانیت کو کفر و شرک کی ضلالت سے نکال کر، کفر و شرک کی تاریکی سے نکال کر نور الہی کی جھما جھم کرنوں میں لا کر کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ نور الہی کی کرنوں کے سامنے کھڑا کر کے انہیں نور خداوندی سے روشن کرنا چاہتے تھے، انہیں اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے حرم الہی کو چھوڑ کر، حرم رسول کو چھوڑ کر، پیر و مرشد کا ساتھ چھوڑ کر اپنے جد کریم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ نے ہندوستان کا رخت سفر باندھا تھا۔ اور پھر جب آپ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، کفر و شرک کا ایسا ماحول کہ دور دور تک کوئی صدائے توحید بلند کرنے والا نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کریم کے شہزادے کو
ایسی روحانی قوت و طاقت عطا فرمائی تھی کہ چند ہی سال گزرے کہ جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرنا جرم تصور کیا جاتا تھا، اسی سرزمین پر آپ نے اپنی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے سے، آپ نے اپنے کردار کے ذریعے سے، آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی روشنی میں اسلام کا ایسا نظام پیش فرمایا، اسلام کا آپ نے ایسا چہرہ پیش فرمایا، اسلام کی ایسی تعلیمات پیش فرمائی کہ آئے تھے تو کلمہ پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا، لیکن جب اس دنیا سے آپ نے رخت سفر باندھا ہے تو تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کم و بیش 80 سے 90 لاکھ مسلمان آپ نے اپنے پیچھے ہندوستان کی سرزمین پہ چھوڑے۔ آئے کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، لیکن اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے حضور کے دین کو آپ نے ایسا عام فرمایا کہ کفر و شرک کی غلاظت میں رنگے ہوئے لوگوں کو آپ نے نکال کر اللہ کے رنگ میں رنگ دیا۔ اللہ کا رنگ، سبحان اللہ، صبغۃ اللہ، سورہ بقرہ کی مشہور و معروف آیت ہے، اللہ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً۔ اور اللہ کے بندوں میں کون ہیں جو اللہ کے رنگ میں اچھے سے رنگ جائے اور اس بات کا دعویٰ کرے کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور اللہ کے حقیقی عبادت گزار بندے ہیں؟ ہے آپ کے پاس دعویٰ کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کا رنگ سب سے اچھا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرو، اے اللہ ہم نے تیرے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا، اس اعتبار سے ہم تیرے عبادت گزار بندے ہیں۔ تو اللہ کے رنگ میں جب بندہ رنگ جاتا ہے تو پھر بندہ آوارہ نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے دور نہیں ہوتا، مصطفیٰ کریم کی سنتوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جب اللہ کے رنگ میں کوئی رنگ جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بطور عاجزی و انکساری کی عرض کرتا ہے، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے رنگ میں رنگ لیا ہے اور میں نے اپنے آپ کو تیری عبادت اور تیری ریاضت، تیری بندگی کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے۔ آج بھی رنگ والے بہت لوگ ہیں، کلمے کے 7 رنگ کرتے، لا الہ الا اللہ کے 4 رنگ، محمد رسول اللہ کے 3 رنگ، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ ہمیں تو دین میں بس یہی رنگ نظر آیا، ایک رنگ نظر آیا، اللہ کا رنگ۔ اور اللہ کا رنگ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلر کے جو ہے کپڑے پہن لینا، کلر کے عمامے باندھ لینا، یہ اللہ کا رنگ ہے، نہیں، یہ صوفیہ کا پسندیدہ رنگ ہے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ڈوب جانا، اللہ کی معرفت میں اپنے آپ کو فنا کر دینا، مصطفیٰ کریم کی سنتوں میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ ڈھال لینا، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ آپ آیت کریمہ کی تفسیر اٹھا کے آپ پڑھیں تو مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ اللہ کے رنگ سے مراد یہ ہے کہ بندہ ایمان میں کامل ہو جائے، فرائض کا پابند ہو جائے، واجبات کا اہتمام کرے، سنتوں پہ ڈھل جائے، مستحبات اور نوافل کو اپنے آپ کے لیے لازم کر لے، یہی اللہ کا رنگ ہے۔ اور آج مختصر سی گفتگو بس اسی عنوان پہ ہونی ہے، اور یہی تعلیم، یہی پیغام سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ دلیل العارفین کا ایک اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اسی کی روشنی میں میری مختصر سی گفتگو ہوگی۔ اللہ کے رنگ میں آپ کو رنگنا ہے، سب کو رنگنا ہے انشاءاللہ۔
اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں، پھر دیکھیں اللہ پھر آپ کو اپنی معرفت کا کیسے نور عطا فرماتا ہے، مصطفیٰ کریم اپنے غلاموں میں آپ کو کیسے قبول فرماتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری، بس یہی اللہ کا رنگ ہے۔ اس کی خلاف ورزی کر کے انسان لاکھ دعویٰ کرے، میں کلمے کے 7 رنگ جانتا ہوں، اللہ کا رنگ جانتا ہوں، رسول کا رنگ جانتا ہوں، میں فلاں پیر کا رنگ جانتا ہوں، فلاں ولی کا رنگ جانتا ہوں، تو اپنے جھوٹے دعوے میں جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار نہ بندہ کہلا سکتا ہے، نہ کبھی امتی بن سکتا ہے۔ سیدنا سرکار اعلی حضرت سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات آپ پڑھیں۔ آپ کے مرید، آپ کے خلیفہ، آپ کے منظور نظر حضرت سیدنا سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے خلیفہ بھی ہیں، آپ کے مرید بھی ہیں، اور آپ کی بارگاہ کے مقبول اور چہیتے شخص اور فرد ہیں۔ آپ نے دلیل العارفین میں اپنے پیر و مرشد حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین اور آپ کے ارشادات کو آپ نے جمع فرمایا ہے۔ اس زمانے کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ سیدنا سرکار غریب نواز کے مرید اور خلیفہ حضرت سیدنا سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی مرتب کردہ کتاب دلیل العارفین آپ اٹھا کے آپ پڑھیں تو حضرت سیدنا سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ایک مقام پر حضور سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کو نقل کرتے ہوئے آپ تحریر فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندو، جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن تم سے مختلف مقامات پر، اور 1 2 نہیں 50 مقامات پر 50 سوال کیے جائیں گے۔ کتنے؟ 50۔ کتنے مقامات پر؟ 50۔ فرماتے ہیں سب سے پہلا مقام جہاں بندے سے سوال کیا جائے گا، وہ سوال اور پہلا مقام، اور پہلے مقام پر پہلا سوال یہ ہوگا کہ بتا تیرے پاس ایمان ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلا سوال ایمان کے متعلق ہوگا۔ ایمان کے لوازمات کے متعلق پوچھا جائے گا، ایمان کے شرائط کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ کی معرفت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر بندہ صحیح جواب دے دے تو پھر اس کو آگے بڑھایا جائے گا دوسرے مقام کی طرف، اور اگر یہیں پہ پھنس گیا، بال برابر بھی اگر جواب دینے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوئی، فرماتے ہیں اسے اٹھا کر ہمیشہ کے لیے جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ ذرا غور کریں، سب سے پہلا سوال ایمان کے متعلق کس کی تعلیم ہے؟ خواجہ غریب نواز کی۔ اور ایمان کیا ہے؟ حضور کی تعظیم کا نام تو ایمان ہے، حضور کی محبت کا نام تو ایمان ہے، حضور کے دوستوں سے دوستی کا نام تو ایمان ہے، حضور کے دشمنوں سے دشمنی کا نام تو ایمان ہے۔ نہ صرف ایمان بلکہ افضل ایمان کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ آج خواجہ غریب نواز کا نام لے کر بہت ہمدردی دکھائی جاتی ہے، غیروں کے ساتھ، دشمنان مصطفیٰ کے ساتھ، غداران مصطفیٰ کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے صوفیہ اس لیے نہیں آئے تھے، خدا کی قسم صوفیہ کے آنے کا مقصد بس یہی تھا کہ امت کے سینوں میں نور ایمان کو روشن کیا جائے اور بھٹکتی ہوئی انسانیت کو در مصطفیٰ پہ لا کے جھکایا جائے اور مصطفیٰ کریم کا انہیں غلام بنایا جائے۔
آج دشمنان مصطفیٰ کے خلاف زبان کھولو تو تصوف یاد آ جاتا ہے۔ یہ تو احسان 14ویں صدی کے عظیم صوفی سبحان اللہ مجدد اعظم عاشق باصفا حضور سیدنا سرکار اعلی حضرت کا آپ نے فرمایا ایمان دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی سبحان اللہ۔ ایمان تو اس کا نام ہے، یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ حقیقی صوفی یہ ہے۔ آج کوئی نہیں مانتا ہے تو ہم کو اس سے منوانا بھی نہیں ہے، ہم کو اس سے منوانا بھی نہیں ہے۔ ان کی تصوف کا اعتراف تو ان کے پیر و مرشد عارف باللہ قدوۃ السالکین حضرت سید شاہ آل رسول مارہوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے۔ گئے تھے آپ کے پاس مرید ہونے کے لیے، بغیر کسی مجاہدے اور مراقبے کے مرید بھی بنایا، خلافت بھی عطا فرمائی، اپنی تمام اجازات سے بھی نوازا۔ قدوۃ السالکین عارف باللہ حضرت سید شاہ ابو الحسین نوری میاں نے پوچھ لیا کہ حضرت لوگ پہلے مرید آتے ہیں تو مہینوں چلا کرایا جاتا ہے، عبادت کرائی جاتی ہے، ذکر کرایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، پہلے اسے بالکل کسوٹی پہ پرکھا جاتا ہے، تب تو مرید بنایا جاتا ہے۔ یہاں تو آئے مرید بھی بنا دیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ساری امانتیں بھی عطا فرما دی۔ فرمایا لوگ آتے ہیں تو میلا کچیلا دل لے کے آتے ہیں، اور جب مولانا احمد رضا آئے تو میری نگاہ نے دیکھا۔ آج نہیں دیکھتی ہے تو ہمیں کوئی اس کی پرواہ، ہم دکھانا بھی نہیں چاہتے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، کہا یہ جب آئے میں نے دیکھا تو میں نے دل کو پاک و صاف پایا، تو میں نے محسوس کیا کہ ان کو صرف اور صرف اتصال نسبت کی ضرورت تھی، تو میں نے اپنے ذریعے سے انہیں اپنی نسبت عطا فرما دی، مرید بھی بنا دیا، امانتیں بھی عطا فرما دی۔ اور فرمایا آج تک آل رسول کو ایک فکر لاحق تھی، اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، سوال ہوگا آل رسول کیا لائے ہو دنیا سے، تو کیا پیش کروں گا، لیکن آج وہ فکر ختم ہو گئی کہ جب رب ذوالجلال پوچھے گا آل رسول لائے کیا ہو، تو عرض کروں گا پروردگار کچھ نہیں، بس تیرا ایک بندہ عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا کو لے کر آیا۔ اس لیے کہ امام احمد رضا صرف ایک فرد کا نام نہیں تھا، امام احمد رضا سنیت کے محافظ کا نام ہے، امام احمد رضا دین کے محافظ کا نام ہے، اسلام کے مبلغ کا نام ہے۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی سبحان اللہ۔ سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ایمان۔ ایمان کس کا نام ہے؟ تعظیم مصطفیٰ کا، ادب مصطفیٰ کا، محبت مصطفیٰ کا۔ اگر یہ نہ ہو لاکھ دعوے کرو، ایمان مکمل ہونا تو دور کی بات ہے، اگر یہ نہیں ہے، تعظیم نہیں ہے، تو مومن کہلانے کے لائق بھی۔ جب انسان زبان سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ دنیا کے رشتے، یہ دنیا کی نسبتیں، یہ آپ کے لیے سب قربان ہیں، آپ کا ہے ہمارا ہے، آپ کا نہیں ہمارا نہیں، اس لیے کہ ہم نے تو تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ہے تو اپنا وظیفہ ہم نے بنا لیا ہے۔ بندہ اگر اس بات کے اعتراف کرتا ہے تب تو جا کے مومن بنتا ہے۔ تو پہلے مومن ہے یا نہیں ہے پوچھا جائے گا، اللہ کی معرفت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایمان کے لوازمات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بتا اللہ کو پہچانا،
وہ تیرا مالک تھا، وہ تیرا خالق تھا، وہ تیرا رزاق تھا، وہ تیرا حاکم تھا۔ بتا تو نے اپنے رب کی رزاقیت کو پہچانا؟ اپنے رب کی حاکمیت کو تو نے جانا؟ اپنے رب کی ربوبیت کو تو نے پہچانا؟ اگر پہچانا ہوگا تو کہے گا ہاں میں نے پہچانا ہے۔ اور صرف زبان سے دعویٰ کرنے سے نہیں چلے گا، جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے وہ اس کی بندگی کرتا ہے، کبھی بندگی سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھتا۔ جو اللہ کو اپنا رازق مانتا ہے، اللہ کی دی ہوئی چھوٹی اور بڑی ہر نعمت پر یقین کامل رکھتا ہے، وہ کبھی اس کی ذات سے نا امید نہیں ہوتا۔ جو اللہ کو اپنا حاکم مانتا ہے وہ اپنا ہر فیصلہ رب ذوالجلال کے سپرد کر دیتا ہے، وہ اس کے فیصلوں پر کبھی اس کے فیصلوں کی ناقدری۔ تو فرمایا گیا، فرماتے سینہ سرکار خواجہ غریب نواز کہ ایمان، اس کے لوازمات، اس کے شرائط، اللہ کی معرفت، ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر پاس ہو گیا تو آگے بڑھایا جائے گا، اور اگر زبان ذرہ برابر بھی اگر کہیں پھسل گئی اٹھا کر کے جہنم کے گڑھے میں دوسرا مقام آگے بڑھے گا۔ تو سینہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہاں پر فرائض اور واجبات کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ پہلے ایمان، پھر بعد میں عمل۔ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، روزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، زکوٰۃ کے متعلق پوچھا جائے گا، حج کے متعلق پوچھا جائے گا، دیگر فرائض اور واجبات کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس نے جو کچھ فرائض ادا کیے، جو واجبات ادا کیے، اگر اس کے متعلق جوابات دیے تو کامیاب۔ کہیں اگر آگے پیچھے ہوا، کہیں اگر گاڑی رکی تو پھر اس کو بھی اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس وقت تک ڈالا جائے گا جب تک اللہ چاہے۔ پھر یا تو اللہ کے کرم سے، یا حضور کی شفاعت سے، یا پھر محبوبان بارگاہ خداوندی سے، ان کی شفاعت سے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو پہلے ایمان، پھر بعد میں خواجہ غریب نواز کے غلام ہے نام۔ آپ بتائیں ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ اللہ نے کل پوچھ لیا ہم سے، بتاؤ ایمان ہے؟ امام احمد رضا کا احسان ہے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہم کامیاب ہو جائیں گے وہاں تو، اس میں ہمیں شک نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے ایمان کے متعلق تو ہمارا بیڑا پار ہوگا، لیکن جب عمل کے متعلق پوچھا جائے گا تو ہماری گردنیں آج بھی جھکتی ہیں، اور خدا کرے کہ کل نہ جھکے۔ نماز کے متعلق پوچھا گیا، روزے کے متعلق پوچھا گیا، زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا گیا، حج کے بارے میں سوال کیا گیا، حلال و حرام کی تمیز کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ بتائیں ہم کیا جواب دیں گے؟ ہے ہمارے پاس کوئی تیاری؟ حالانکہ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ پوری زندگی آپ پڑھیں، پوری زندگی نہیں پڑھتے۔ جب آپ نے اجمیر شریف میں قیام فرمایا، آپ نے وہاں سے اتر کر آپ نے بیابانوں کی طرف آپ نے رخ فرمایا، بس اسی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں ان کفاران ہند نے بس آپ کی صدائے توحید یعنی اذان کی آواز کو سن کر کے آپ کا رخ فرمایا، آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کی تعلیمات کو سنا، آپ کے دامن کرم میں آ گئے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ جب مؤذن اذان دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر، بیابانوں میں آواز گونجتی، لوگوں کے کانوں میں آواز پڑتی، کہتے کہ یہ تو عجیب و غریب آواز آتی، آج تک تو ہم نے آواز نہیں سنی۔ کہتے دیکھے تو صحیح، آواز میں مٹھاس بڑی ہے، آواز میں جاذبیت بڑی ہے، بڑی پیاری آواز ہے،
بڑے پیارے کلمات ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آواز دینے والا کون ہے؟ آواز کو تلاش کرتے کرتے جب ادھر ادھر بیابانوں میں پہاڑیوں میں تلاش کرتے کرتے جب پہنچتے، اذان ہو چکی ہوتی، اس وقت حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کے لیے تیاری فرما رہے ہوتے، بس اوقات نماز شروع فرما ہو چکے ہوتے، اس وقت آواز سننے والے تلاش کرتے کرتے آپ کے قریب پہنچتے تو دیکھتے کہ ان کا انداز ایسا ہے، کبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، کبھی ہاتھ باندھتے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی رکوع سے اٹھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ایک آگے ہے، پیچھے پوری ایک مقدس نورانی جماعت ہے، سبحان اللہ، کیا بات۔ تو ان کو وہ ادائیں اتنی پسند آتی، وہ ادائیں بس ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہوا کرتی تھی۔ کہتے یہ تم کیا کر رہے تھے؟ کہتے ہم اللہ کی عبادت۔ کہا کون اللہ؟ کہا وہی جو ساری کائنات کا، تمہارا، ہمارا، سب کا خالق ہے۔ اچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ہم اسی رب کا پیغام، رب کے توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ کہا بس تمہارا انداز عبادت ہمیں اتنا پسند آیا کہ اب ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی کلمہ پڑھا کے اپنے رب کے بندوں میں اور اپنے نبی کی امت میں ہمیں بھی شامل فرما لیجیے۔ ان کی تعلیمات تو یہ تھی۔ آج ہمارا کردار کیا ہے؟ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی ملفوظات میں، انہی تعلیمات میں ہمیں یہ قول بھی ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں نماز یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کیا ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں؟ ہونی چاہیے نا، کبھی تو راز و نیاز کی باتیں ہونی چاہیے۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہم گناہ گار صحیح، بدکار صحیح، سیاکار صحیح، جفاکار صحیح، سب کچھ صحیح، لیکن بندے تو اسی کے ہیں نا۔ کبھی تو راز و نیاز کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ آج ہم نمازوں کے لیے کھڑے بھی ہو جائیں، ابا دکان میں کتنے کا کاروبار ہوا کہ، ابا شادی کی تیاریاں بھی کرنا ہے، ابا ابھی امتحان لکھنے کے واسطے جانا ہے، ابا ابھی وہ کام ہے، ابھی یہ کام ہے، ابھی یہ کام ہے، ابھی وہ کام ہے۔ ہمارے ذہن میں دنیاوی خیالات جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بس وہ ہوتے ہیں اور سامنے نور الہی کے جلوے ہوا کرتے ہیں۔ گھر جلتا ہے جل جائے، گھر میں سانپ داخل ہوتے بچے کو لپٹتا ہے لپیٹ لے، اگر پیروں میں تیر چبھا ہوا ہے کھینچنے والے تیر کھینچتے ہیں، کھینچ لے، لیکن نہ ان کی زبان سے لفظ آہ کی آہٹ سنائی دیتی ہے، نہ ان کی نگاہیں ادھر ادھر کا طواف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، نہ ان کے خیالات ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کے رنگ میں رنگنے والوں کا کمال ہوا کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس عبادت کرنے کا شوق تو ہے، جنون تو ہے، لیکن وہ کیفیت جو اللہ والوں کی ہونی چاہیے وہ کیفیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کے نام لیوا ہیں، ان کے عاشق ہیں، ان کے غلام ہیں، تو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ آپ فرماتے نماز اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، اور اس طور پہ کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ نماز یہ تمام فرائض میں سب سے اہم فرض، آج ہمارے اندر سب سے زیادہ کوتاہی اسی فرض کی ادائیگی میں نظر آتی ہے۔ شاید ہم روزے تو رمضان کے 30 روزے رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ تو ٹوٹی پوٹی انداز میں ہم ادا کر دیتے ہیں، جن کو اللہ نے دولت عطا فرمائی وہ ایک آدھ مرتبہ عمرہ اور حج کی سعادت پا لیتے ہیں، لیکن نماز جو دن میں 5 وقت فرض ہے اس کی ادائیگی میں ہم سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آیا ہے نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت
اور نماز کے نور کے حوالے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ہمیں ملتی ہے۔ ایک حدیث پاک جو اس وقت ذہن میں آ رہی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، تو کچھ لوگوں کو جماعت کی صورت میں لایا جائے گا۔ وہ آگے بڑھیں گے، چہرے اتنے نورانی، اتنے روشن، اتنے چمکتے کہ لوگ دیکھیں گے تو پوچھیں گے یہ جو سامنے سے جو جماعت آ رہی ہے، کیا یہ انبیاء و مرسلین کی جماعت ہے؟ کہا جائے گا نہیں نہیں نہیں۔ کیا اتنے روشن چہرے، اتنے چمکتے چہرے کس کے ہیں؟ کہا جائے گا یہ نمازی ہے۔ کیا کہا جائے گا؟ اچھا، پوچھیں گے بھئی تم نمازی تھے، کیسی نمازیں پڑھا کرتے تھے؟ کیسی؟ تاروں کی مانند چمکتے چہرے۔ لوگ پوچھیں گے بھئی تمہاری نمازوں کا حال کیا تھا؟ وہ کہیں گے جب اذان ہو جاتی، نماز کا وقت ہو جاتا، تو ہم سارے کام کاج چھوڑ کر نماز کے وقت پر نماز کے لیے حاضر ہو جاتے تھے۔ فرشتے کہیں گے یہ اس بات کے لائق ہے کہ انہوں نے نماز کے لیے دنیا کی ساری مصروفیات کو چھوڑا ہے، تو انہیں ایسا نور عطا کیا جائے۔ وہ گزریں گے، ان کے پیچھے اور ایک جماعت آئے گی۔ نماز چہرے پہ ہمیشہ نور لاتی ہے، دھبے نہیں لاتی، اتنا یاد رکھنا ہمیشہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور آئیں گے تو دیکھیں گے ان کے چہرے تو ان سے زیادہ روشن، چمکدار، ان کے تاروں کے جیسے، تو ان کے چاند جیسے چہرے۔ اچھا یہ کون ہے؟ یہ نبی، رسول؟ کہا جائے گا نہیں نہیں نہیں۔ فرشتے کہیں گے نہیں نہیں یہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے۔ پوچھا جائے گا کون ہے؟ کہا جائے گا یہ بھی نمازی ہے۔ کہا جائے گا، وہ قریب آئیں گے، بھئی تم نمازی تھے، کیسی نمازیں پڑھا کرتے تھے؟ کہیں گے جیسے ہی اذان ہوتی ہم اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد چلے آتے تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ اذان سنتے ہی نماز کے لیے اپنے سارے کام چھوڑ دیتے تھے، یہ اس بات کے لائق ہیں کہ اللہ انہیں چاند جیسا نور عطا فرمائے۔ وہ آگے بڑھیں گے، پیچھے اور ایک جماعت آئے گی، ان کے چہرے ان دونوں سے زیادہ روشن اور چمکدار۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ یہ نبی اور رسول؟ کہا جائے گا نہیں 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 نہیں۔ کہیں گے کون؟ کہا جائے گا یہ بھی نمازی ہے۔ کہیں گے سبحان اللہ۔ قریب آئیں گے، بھئی تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ کہیں گے جیسے ہی نماز اور اذان کا وقت ہوتا تو ہم بغیر اذان کا انتظار کیے ہوئے ہم سیدھے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد پہنچ جایا کرتے تھے۔ فرق کتنا ہوا؟ 5 گھنٹے کا۔ 1:15 بجے ظہر کی اذان ہوتی، کتنے بجے؟ 1:15 بجے اذان ہوئی، 1:28، 1:29، 1:30 کو جو آیا جماعت پا لیا، تو اس کے لیے کیسا نور؟ تاروں کا نور۔ سبحان اللہ۔ 1:15 بجے اذان ہوئی، 1:20 کو مسجد آ گیا، اس کے لیے چاند کا نور۔ یار سوچا بھی 1:15 بجے اذان ہونے والی ہے، چلو سارے کام چھوڑو، 1:10 ہی کو وہ اپنا کام چھوڑ کر کے، اپنا گھر چھوڑ کر کے مسجد کی طرف چل پڑا۔ 5 منٹ کا صرف فرق ہے۔ کتنا؟ صرف 5 منٹ کا فرق ہے، لیکن اس 5 منٹ کے فرق میں آپ ذرا غور کریں، اللہ تینوں کو کس طور پر مقام و مرتبہ اور کس طور پر اعزاز عطا فرمائے گا۔ بتائیں ہمارے پیاس کیا تیاری ہے کوئی تیاری؟ اچھا، پھر جب حشر کا میدان ہوگا تو یہی ہمارا نور ایمان ہوگا۔ غالباً سورہ تحریم میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا کہ جب مومن چلیں گے تو اپنے سامنے اور دائیں طرف جو نور ہوگا اس کی روشنی میں چلیں گے۔ تو نور کون سا ہوگا؟ سامنے جو ہوگا وہ ایمان کا ہوگا، اور دائیں طرف یا دائیں بائیں طرف جو نور ہوگا وہ عمل کا نور ہوگا، اور اسی کے روشنی میں انسان پل صراط کا راستہ طے کرے گا۔ اچھا
اچھا جب کافر دیکھیں گے نا، منافق دیکھیں گے، وہ دیکھ کے کہیں گے بھئی تھوڑا سا رکو، نقتبس منکم، تھوڑا سا ہمیں بھی تھوڑا سا دے دو۔ قرآن کی آیت کریمہ ہے، کہیں گے تھوڑا سا ہم بھی لے لیں، تھوڑا ہمیں فیض دے دو، لیکن اس دن کسی کا فیض کسی کو کچھ کام۔ تو سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کی تعلیمات یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے مومن کامل بن جائیں۔ جب آپ مومن کامل بن گئے، اللہ کے سچے بندے اور اس کے رسول کے سچے امتی بن گئے، اب اس کے بعد آپ پر لازم ہے کہ آپ سب سے پہلے نمازی بن جائیں، روزے دار بن جائیں، صاحب نصاب زکوٰۃ ادا کریں۔ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ یہاں پر فرائض اور واجبات کے متعلق پوچھا جائے گا، اگر جواب دیا تو آگے بڑھایا جائے گا، پھنس گیا یہاں پر، کچھ اونچ نیچ ہوئی، اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا جب تک اللہ چاہے۔ پھر جب اللہ چاہے گا اپنے کرم سے، اپنے محبوب کی شفاعت سے یا اپنے محبوب بندوں کی شفاعت سے اسے نکال کے جنت میں ڈالے گا۔ پھر فرماتے ہیں سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ دو مقام ہو جائیں گے، تیسرے مقام پہ جب بندہ پہنچے گا، تیسرے مقام پہ پہنچنے کے بعد بندے سے پوچھا جائے گا، اللہ بندے سے پوچھے گا یا اللہ کی جانب سے مقرر کردہ فرشتے بندے سے پوچھیں گے، بتا اللہ نے تجھے اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا تھا، پتا تو نے اپنے رسول کی سنتوں پر تو نے کس قدر عمل کیا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ حضور کی سنتوں پر عمل کے حوالے سے پوچھا جائے گا، بتا کس قدر تو نے اپنے محبوب کی سنتوں پہ عمل کیا، محبوب کی کن کن اداؤں کو تو نے اختیار کیا، محبوب کی کون سی سنت پہ تو نے اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، چلنا، پھرنا، مہمان نوازی، میزبانی، استاذی، شاگردی، کاروبار، شراکت داری، سارے معاملات میں تو ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں صاف طور پہ نظر آتی ہیں، صاف طور پہ۔ کسی نے صحابی رسول غالباً حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعنہ دیا تھا، کہا یہ دیکھو ان کو تو ان کے نبی کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتے، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس میں کیا ہوا، آپ نے فرمایا ہاں یہ تو ہم پہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا ایسا رسول عطا فرمایا کہ جنہوں نے نہ صرف ہمیں کھانے پینے چلنے پھرنے کا سلیقہ بتایا بلکہ انہوں نے تو ہمیں استنجا کرنے کا سنت طریقہ بھی عطا فرمایا۔ کھانا پینا تو چھوڑیں، آپ کھانا پینا تو چھوڑیں، یحب التوابین و یحب المتطہرین، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے کون سی سنت؟ طہارت و پاکیزگی کے معاملے میں جو حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہیں اللہ ان کا تذکرہ بھی قرآن کے پاروں میں فرماتا ہے۔ اہل قباء کی شان حضور نے بیان فرمائی اس لیے کہ حضور کی سنت پر عمل کرتے تھے، کس معاملے میں؟ طہارت کے معاملے میں، پاکیزگی کے معاملے میں۔ تو یہ سب پوچھا جائے گا۔ ہم گھر میں جاتے ہیں تو دایاں پیر پہلے، باتھ روم میں جاتے ہیں سیدھا پیر پہلے، گھر سے باہر نکلتے ہیں سیدھا پیر پہلے، مسجد میں آتے ہیں دایاں پیر پہلے۔ حالانکہ کوئی بہت بڑی مشقت نہیں کرنی ہے، مسجد میں آؤ تو پہلے دائیں قدم رکھو، گھر میں جاؤ تو پہلے دایاں قدم رکھو، گھر سے نکلو تو بایاں قدم پہلے نکالو، بیت الخلاء میں جاؤ تو پہلے بایاں قدم رکھو، نکلو تو پہلے دایاں قدم نکالو، کنگھی کرو تو دائیں جانب سے شروع کرو، تیل لگاؤ تو دائیں جانب سے شروع کرو، جوتا پہنو تو دائیں جانب سے شروع کرو۔ ان سارے معاملات میں تو حضور کی سنتیں ہمیں صاف صاف رہنمائی کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم غافل ہیں۔
پوچھا جائے گا حضور کی سنتوں کے بارے میں۔ آج ہمارے پاس بہترین نعرہ ہے کہ غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یقیناً قبول ہے، لیکن حضور کی سنتوں پہ عمل بھی تو قبول ہونا چاہیے نا۔ پوچھا جائے گا حضور کی سنتوں پر عمل کیا، کتنا کیا، کیسے کیا؟ اگر جواب دیا تو آگے بڑھایا جائے گا۔ فرماتے ہیں اگر یہاں سے آگے بڑھ گیا تو پھر آگے سارے مرحلے کامیاب۔ 3 مرحلے اہم ہیں: ایمان، عمل، حضور کی سنتوں پر عمل۔ اگر یہاں پھنس گیا، حضور کی سنتوں کے معاملے میں اگر پھنس گیا تو کیا کیا جائے گا معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے فرشتے اس بندے کو لے کر حضور کی خدمت ناز میں جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ حضور فرمائیں گے کیا معاملہ ہے، کیوں لے کے آئے ہو؟ کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی، یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا، یہ آپ کی غلامی کا دم بھرنے والا، یہ آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا، یہ آپ کے عشق میں رنگ میں، آپ کے عشق کے رنگ میں رنگنے کا دعویٰ کرنے والا۔ دعوے تو بہت تھے، لیکن یا رسول اللہ اس کے پاس آپ کی سنتوں پر عمل کا کوئی بھی معاملہ نظر نہیں آتا۔ بتائیں سر اونچا ہوگا یا ندامت سے جھک جائے گا؟ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جب حضور کی خدمت ناز میں آپ کی عدالت پہ لے جایا جائے گا، پیش کیا جائے گا یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے حضور کی امت میں پیدا فرمایا، ورنہ تو ہمیں یہ بھی پڑھنے ملتا ہے کہ 12 نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی تھی۔ کتنے؟ 12 نبیوں نے۔ اللہ نبی نہ بنا، بس محبوب کا امتی بنا دے۔ اے اللہ رسول نہ بنا، بس محبوب کا غلام بنا دے، بس محبوب کی امت میں پیدا کر دے۔ کہاں نبوت، کہاں مقام رسالت، کہاں رب کا وہ مقام قرب، اور کہاں محبوب کی امت۔ کتنا بھی ہو نبوت و رسالت کا مقام بہت بلند و بالا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں 12 نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں۔ سلمان فارسی بھٹکتے پھرتے تھے، کبھی اس عیسائی کے پاس، کبھی اس پادری کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کہ کوئی تو ایسا ملے جو میرا تعلق سیدھا میرے رب سے جوڑ دے۔ کوئی نہ ملا، ساری زندگی گزار دی، آخر میں ایک نے ایسی رہنمائی کی، کہا بس اب میرے بعد تو کوئی نظر نہیں آتا، بس تو سیدھا یثرب چلا جا، ان قریب نبی آخر الزمان کی بعثت کا زمانہ ہے، وہ ان قریب جلوگر ہونے والے ہیں، اگر وہ مل گئے تو تیرا رشتہ سیدھا رب سے جوڑ دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نستورہ راہب، بحیرہ راہب، ورقہ بن نوفل، تبع الحمیری حضور کی امت میں ہونے کی خواہش کرتے تھے، لیکن زمانہ نہ پا سکے۔ نبیوں نے دعائیں کی، لیکن ہم نے کوئی دعا کی، لیکن اللہ نے کرم ایسا فرمایا کہ حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور آج ہم ناز سے کہتے ہیں کہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، دنیا کا کتنا بھی امیر انسان ہو، مالدار انسان ہو، کروڑ پتی انسان ہو، وہ بھی امام کی زبان میں کہتا ہے یا رسول اللہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ ثروت یہ مال نہیں ہے، آپ کی غلامی یہ ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔
بھیک مانگنے والا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو امیر سمجھتا ہے، اربوں پتی ہے، حضور کی غلامی ہے تو وہ بھی حضور کی غلامی کو اپنے لیے دولت و ثروت تصور کرتا ہے۔ ہم نے کبھی دعا نہیں کی، لیکن اللہ نے کرم ایسا کیا کہ حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے نا۔ پوچھا جائے گا اس نعمت کے بارے میں، جب آنکھ سے متعلق پوچھا جائے گا، کان کے متعلق پوچھا جائے گا، زبان کے متعلق پوچھا جائے گا، ہاتھ کے بارے میں پوچھا جائے گا، پیروں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ سب نعمتیں تو بعد میں ہے نا، پہلے محبوب کی نسبت ہے، پہلے محبوب کی غلامی ہے، پہلے محبوب کی امت میں ہونا ہے، پہلے وہ پوچھا جائے گا۔ کیا سمجھتے ہو تم، چھوڑ دیا جائے گا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، احسان فرمایا اللہ نے، بتاؤ تم نے احسان کی کتنی قدر کی، پوچھا جائے گا۔ جواب نہیں دے سکے، حضور کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ اللہ، حضور کی بارگاہ میں پھر بتاؤ کیا ہوگا معاملہ؟ سر اونچا ہوگا یا شرمندگی ہوگی؟ بالکل شرمندگی ہوگی۔ اور پھر سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کے بعد جیسے آپ نے فرمایا کہ حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، حضور فرشتوں سے پوچھیں گے کیا معاملہ ہے؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت ہے، امت کے افراد ہیں اور انہوں نے آپ کی سنتوں پر عمل۔ اس کے بعد آپ رونے لگے، ہچکیاں بند گئی۔ اس کے بعد فرمایا وہ شخص کتنا بد نصیب ہوگا جو حضور کی عدالت میں کھڑا ہو اور حضور کی عدالت میں کھڑا ہو کر شرمندہ ہو، اور جو حضور کی عدالت میں شرمندہ ہو وہ کس مقام پر عزت پا سکے گا۔ اللہ اللہ، تو ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، غریب نواز نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ یہ غریب نواز کا صدقہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملفوظات کے ذریعے سے ہمیں جھنجھوڑا ہے۔ اگر ہم ان کی تعلیمات نہ پڑھتے تو بتائیں آپ کو معلوم ہوتا کہ اگر یہاں پہ عمل نہیں کریں گے تو حضور کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہم تو اس خوش فہمی میں تھے کہ بس حضور ہماری بالکل شفاعت کریں گے، لیکن اس کے لیے بھی تو کچھ تیاری ہونی چاہیے نا۔ حضور کس کی شفاعت کریں گے؟ اپنی امت کی۔ کس کی؟ اپنے امت کے۔ حضور کی امتی ہونے کی بھی تو کوئی سند ہونی چاہیے نا، کچھ نشان ہونا چاہیے۔ سنتوں پر کوئی عمل نہیں، کیا منہ لے کے جائیں گے کہ حضور ہم آپ کے امتی ہیں؟ پوچھا جائے گا کیسے؟ یا رسول اللہ کوئی عمل نہیں، کوئی سنت پہ ہے جواب دینے کی طاقت؟ اللہ اللہ، وہ کیسے لوگ تھے؟ کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شکر کرم ترسے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بالکل اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک وہ لوگ تھے جن کے بارے میں آتا ہے کہ حضور کے ایک خادم ہے جن کا نام ہے ثعلبہ بن عبد الرحمن۔ کیا نام ہے؟ 16 سال کی عمر ہے۔ کتنی؟ حضور کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے کا احساس کیا ہوتا ہے، ذرا ان صحابہ سے آپ دیکھیں۔ حضور کی خدمت میں آئے، کلمہ پڑھا، غلامی قبول فرما لی، حضور کے خادم بن گئے۔ بازار سے کچھ لانا ہوتا، کسی کو کچھ پیغام دینا ہوتا تو حضور ثعلبہ بن عبد الرحمن کو حکم فرماتے، ثعلبہ بن عبد الرحمن جاتے، حضور کا کام کر کے واپس آتے۔ ایک دن آقا کائنات نے بھیجا، صبح بھیجا، دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، واپس نہیں آئے۔ حضرت امام جزری نے اور حضرت امام جلال الدین سیوطی نے، حضرت امام بہقی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں جب حضور نے بھیجا، کام کر کے یا تو واپس آ رہے تھے یا کام کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ تو روایت میں آیا فمر بباب رجل من الانصار،
تو ایک انصاری شخص کے گھر کے پاس سے جب قریب گزرے تو ایک ہوا کا ایسا جھونکا آیا کہ انصاری نوجوان کے گھر کا پردہ اٹھا، اندر آپ کی سامنے نگاہ پڑی تو آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون غسل کر رہی، جان بوجھ کے نہیں دیکھا، ہوا کے جھونکے آئے، سخت ہوا کی لہریں چلی، اچانک پردہ اٹھ گیا، سامنے نظر پڑ گئی، نظریں جھکا لی، فَكَرَّرَ النَّظْرَ إِلَيْهَا، پھر دوبارہ نظر اٹھائی، پھر جھکا لی۔ کتنی نظریں ہو گئی؟ پہلی نظر تو معاف ہے، اتفاقاً اگر پڑ جائے تو حضور نے فرمایا معاف، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں، اچانک پڑ گئی کسی پہ غیر محرم پہ نظر، معاف۔ دوسری نظر ڈالی پھر تمہاری گرفت، پکڑا جائے گا، پوچھا جائے گا تم نے کیسے نظر ڈالی غیر محرم عورت پر۔ آج فون اٹھا لو، خاص و عام کوئی نہیں بچا ہے، موبائل کھولو تو ڈر لگتا ہے، انٹرنیٹ اتنا ترقی کر گیا ہے، سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، ایجادات اتنے ترقی کر چکے ہیں کہ جس کو بیچارے کو فون نہیں چلانا آتا، جس کی نگاہیں ہمیشہ غیر محرموں کے آوارہ دیدار سے محفوظ ہوتی ہیں، نیٹ نے ایسا باندھا ہے اپنے چنگل میں کہ ابھی نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے غیر محرموں کی تصویریں آ جاتی ہیں۔ کبھی جو جانتا ہو واٹس ایپ کھول کے اسٹیٹس چیک کرو تو بڑے عشق والے معاملات، تصاویر، گانے، اشعار نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، ہے نا؟ ایک نظر پڑی جھکا لی، دوسری نظر پڑی پھر جھکا لی، بس دل میں خیال آیا، اے سالبہ یہ تم نے کیا کر دیا کہ جن آنکھوں سے رخ مصطفیٰ کا صبح و شام دیدار کرتے ہو، انہی آنکھوں کے تقدس کو تم نے توڑا، اور آج تم نے حضور کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تم نے غیر محرم عورت کی طرف نظر ڈالی۔ ضمیر نے جھنڈوڑ کر رکھ دیا۔ فخرج ہاربا، اتنا دل میں خیال آیا کہ اب تو میں نہیں بچوں گا۔ حضور نے فرمایا ایک نظر پڑے تو معاف، دوسری نظر کسی غیر محرم عورت پر، میں نے تو دوسری نظر ڈال لی، اب تو میرا معاملہ حضور کی بارگاہ میں وہی آئے گی، حضور کو بتلایا جائے گا کہ یا رسول اللہ، آپ کا خادم، آپ کا غلام، آپ کا امتی سالبہ بن عبد الرحمن نے ایک غیر محرم عورت کو دیکھ لیا، حضور کو فرشتے آ کے اطلاع دیں گے، وہی آئے گی۔ دل میں ندامت، شرمندگی، بھاگتے ہوئے کام چھوڑا، سب چھوڑا، جنگلوں کی طرف نکل گئے۔ صبح ہو گئی، صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا سالبہ نہیں آئے؟ یا رسول اللہ نہیں آئے۔ دوسرا دن حضور نے پوچھا سالبہ کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ پتہ نہیں، کل سے پتہ نہیں ہے۔ 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، 1 ہفتہ ہو گیا، 10 دن ہو گئے۔ حضور نے پوچھا ذرا معلوم تو کرو، گھر بازاروں میں تو چکر لگاؤ، کہیں کچھ پھنس تو نہیں گیا، کہیں اٹک تو نہیں گئے، دیکھو جہاں پہنچا تھا وہاں جا کے معلوم تو کرو کیا ہے، آیا نہیں آیا۔ یا رسول اللہ کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ 1 ہفتہ گزر گیا، 10 دن ہو گئے، 20 دن، 30 دن، 40 دن۔ کتنے؟ جب 40 دن مکمل ہو گئے، ان جبریل نزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 40 دن کے بعد فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یقرأ علیک السلام، یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے، آپ کا رب آپ کو۔ یا رسول اللہ ان الحارب من امتک بین ہذہ الجبال، یا رسول اللہ آپ جس شخص کے
گم ہونے کی کھوج کروا رہے ہیں، وہ تو فلاں شخص مکے اور مدینے کی فلاں پہاڑیوں کے درمیان پہاڑوں میں چھپا بیٹھا ہے۔ حضور نے آواز دی، یا عمر، یا سلمان۔ حضرت عمر ابن خطاب، حضرت سلمان فارسی دونوں حاضر ہوئے، لبیک یا رسول اللہ۔ انطلقا الی کذا و کذا، کہا جاؤ فلاں فلاں پہاڑیوں کے پاس جاؤ، فأتیان بثعلبۃ، اور وہاں پہ پہاڑیوں میں میرا ثعلبہ چھپا بیٹھا ہے، اسے پکڑ کے لاؤ۔ جب حضور نے فرمایا، دونوں چلے، پہاڑیوں کے مقام کے قریب پہنچے، دیکھا بڑا گھنا جنگل، ادھر ادھر نظر ڈالی، کوئی نظر نہیں آیا۔ دور سے دیکھا ایک چرواہا نظر آ رہا۔ روایتوں میں، بعض روایتوں میں اس کا نام رفاعہ بھی آیا ہے، بعض روایتوں میں اس کا نام زفافہ بھی آیا ہے۔ زفافہ کو جو ہے محدثین نے ترجیح دی ہے، زفافہ ہے۔ اس کو روکا، کہا تمہارا نام؟ کہا زفافہ۔ کہ یہ بتاؤ، ہل لک علم بشاب ہکذا، بشاب ہکذا، کہا تم ایک ایسا نوجوان ہے، 16 سال کا نوجوان ہے، چہرہ ایسا نورانی ہے، ایسے ہاتھ ہیں، ایسے پیر ہیں، تم نے ایسے شخص کو دیکھا؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا ہاں اتنا معلوم ہے کہ ایک جہنم سے بھاگے ہوئے شخص کے بارے میں مجھے کچھ پتہ ہے۔ پوچھا کتنے دن سے غائب ہے؟ کہا 40 دن سے۔ کہا 40 دن سے تم جیسا کہہ رہے ہو ویسا تو کوئی نوجوان میں نہیں جانتا، لیکن ہاں ایک شخص ہے جو جہنم سے بھاگ کر یہاں آ کے چھپا بیٹھا ہے۔ کس سے؟ سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے تعجب سے پوچھا، بھائی تو چرواہا، تو بکریاں چرانے والا، تجھے کیسے معلوم ہو گیا بھائی کہ وہ شخص جہنم سے بھاگا ہوا ہے؟ ما لک علم، تجھے کیسا علم ہے یہ؟ کہا بس اتنا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا ہے کہ جب میں بکریاں چراتے وہ پہاڑی کے قریب جاتا ہوں نا، تو وہاں سے اندر سے ایک ایسی عجیب غریب قسم کی آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ تو میں سمجھا کہ شاید وہ جہنم سے بھاگ کر آیا ہے اور پھر جہنم میں جانے سے بچنا چاہتا ہے، بس مجھے اتنا معلوم ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ ثعلبہ ہے۔ کہا اچھا اور کچھ جانتے ہو؟ کہا اور تو کچھ نہیں جانتے، بس ہاں یہ ہے کبھی کبھی جو ہے بالکل چادر اوڑے ہوئے کبھی دور سے پہاڑی سے کبھی نیچے آتا ہے، ہماری بکریوں سے اجازت لے کر کے تھوڑا کبھی 8 دن میں 10 دن میں کبھی تھوڑا بہت دودھ دہو لیتا ہے، اور دو کر کے اسی کو پی کر کے جتنا جو ہے زندگی باقی رہ سکے بس وہ پھر واپس پہاڑیوں میں چلا جاتا ہے۔ اچھا پہنچے، جب حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت سلمان فارسی پہنچے فلاں مقام پر، چوٹی پر، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا ثعلبہ بن عبد الرحمن سجدے میں سر رکھے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہم یا لیتک قبضت روحی فی الارواح وجسدی فی الاجساد، اے اللہ ثعلبہ کی روح کو قبض فرما لے اور اس کے جسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دے، اس لیے کہ ثعلبہ نے تیرے نبی کے سنت کی یا حکم کی خلاف ورزی کی ہے، یہ تیرے پیارے نبی کی عدالت میں جانے کی جرت اور جسارت نہیں رکھتا۔ بات حضور کی بارگاہ میں جانے کی ہو رہی ہے، عدالت میں جانے کی، شرمندگی کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نا کہ شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اے اللہ میری روح قبض فرما لے، جسم کو فنا کر دے، میرا جسم فنا ہو جائے۔ یہ ثعلبہ کو گوارا ہے، لیکن ان نگاہوں کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کی جسارت اور طاقت حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سلمان فارسی کی آنکھ میں آنسو، پیچھے سے جا کر کے آپ نے سینے سے لگا لیا، دیکھا پلٹ کے دیکھا کہ پیچھے عمر ابن خطاب، سلمان فارسی، پھر رونے لگے تھاڑے مار مار کے۔ کہا اے ثعلبہ ہوا کیا ہے؟ کہا سچ سچ بتانا، میرے عمل کی خبر حضور کو ہو گئی نا؟ میرے عمل کی کیا کیا تھا؟ آپ نے زنا کیا تھا؟
چوری کی تھی، ڈاکہ ڈالا تھا، قتل کیا تھا، ایک نظر ڈالی تھی غیر محرم پر، اس گناہ کی ندامت، شرمندگی ایسی کہ بتاؤ تمہیں حضور نے بھیجا ہے نا، حضور کو معلوم ہو گیا میں نے کیا کیا؟ کہ وہ تو ہمیں نہیں معلوم، حضور کو معلوم ہوا یا نہیں ہوا، تم نے کیا کیا وہ تم جانو، تمہارا رب جانے، اور تمہارے رب کی عطا سے محبوب خدا جانے، لیکن ہمیں تو بس اتنا معلوم ہے کہ حضور نے ہمیں تمہارا پتہ دیا اور تمہیں یہاں سے لے کر اپنی بارگاہ میں آنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ لے کے پہنچے، جب قریب پہنچے مسجد نبوی کے، کہے عمر، کہے سلمان، تھا رک جائیں، ایسے جانے کی جسارت، قوت میرے پاس نہیں ہے حضور کی بارگاہ میں جانے کی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، کس کا؟ جب اقامت مؤذن کہہ لے اور حضور اللہ اکبر کہنے لگے تو اس وقت تم لے کے چلنا، تاکہ میں حضور کے پیچھے کچھ نماز پڑھوں تو اس نماز کی برکت سے مجھے کچھ تو ہمت بندے۔ معلوم ہوا نماز ہر برائی کی، ہر بیماری کی، ہر گناہ کے خاتمے کی دوا ہے نا؟ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت بلال نے اقامت کہہ دی، اللہ اکبر جیسے حضور نے کہا پہنچے، صف میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ حضور نے جب قرات شروع فرمائی سبحان اللہ، تو سن کے ایسی کپکپاہٹ طاری ہوئی، اپنے آپ کو اتنا نادم اور شرمندہ آپ نے سمجھا کہ نماز کی حالت میں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ صحابہ نے اٹھایا، جو پیچھے تھے اٹھا کر کے کونے بٹھایا، نماز ہو گئی، اٹھا کر کے ان کے گھر لے جا کر چھوڑا گیا، ابھی بے ہوش ہے۔ حضور نے طلب فرمایا تھا، حضور نے اطلاع دی کہ جب ان کو ہوش آ جائے تو مجھے اطلاع دینا، میں آ کر کے، جب ان کو ہوش آیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی، حضور بنفس نفیس خود تشریف لے گئے۔ اور حالت یہ ہے کہ 40 دن سے ندامت اور شرمندگی کے احساس نے آپ کو اتنا کمزور کر دیا کہ جب بے ہوش ہو کر گرے پڑے تو اس کے بعد دوبارہ اپنے آپ سے اٹھنے کی ان کے اندر طاقت اور قوت بھی باقی نہ رہی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی چلو اب ظہر کی نماز، چلو ایک کام کریں گے، کھیل لیں گے، عصر کی نماز پڑھ لیں گے، عصر کی نماز یار قرآن درد دے رہا ہے، کام کریں گے جا کے، چلو مغرب پڑھ لیں گے، مغرب میں ارے آج چلو عشاء پڑھ، آج چلے کام کریں گے، کل سے نہا کے دھو کے کل سے آرام سے، ہے نا؟ ہر عمل پہ ہماری یہی کوتاہی ہے کہ ہم اب کا کام آئندہ، آئندہ کا کام کل، کل کا کام۔ حضور کو اطلاع دی گئی، حضور تشریف لائے، اٹھنا چاہتے تھے لیکن اٹھنے کی طاقت، حضور تشریف لے گئے، حضور خود فرش زمین پر جلوہ فرما ہوئے، حضور نے آپ کا سر انور اٹھایا اور سر انور اٹھا کر کے حضور نے اپنی گود میں رکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ پوچھا اے سالبہ یہ کیا ہے؟ ہم نے بھیجا تھا تمہیں کام کے لیے اور 40 دن سے لاپتہ ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ، مجھ سے ایک ایسا عمل سرزد ہو گیا کہ آپ سے آنکھ ملانے کی میرے پاس طاقت اور جسارت نہ رہی۔ یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ حضور نے فرمایا اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت بہت بڑی۔ یا رسول اللہ میرا بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ۔ ایک نظر پڑھنے کو آپ ذرا تصور کریں۔ حضور فرما رہے اللہ معاف فرمائے، کہتے ہیں یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ زمین و آسمان کو بھی اگر تمہارا گناہ بھر دے تو اللہ کی رحمت سے بڑا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یا رسول اللہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا، گناہ معاف ہو جائے گا؟ یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ حضور نے فرمایا اللہ معاف کر دے گا،
میں تمہیں بھلا کیا معاف کروں. خوش ہو گئے. حضور کے گود میں بھی آپ کا سر انور ہے. خوش ہو گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول، بالکل آپ نے ایک جھٹکا لیا. حضور نے پوچھا اے سالبہ کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، ایک اچانک ایک کیفیت میرے جسم میں پیدا ہو رہی ہے. اچانک مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے آنگ میں، میرے جسم میں کیڑے رینگ رہے ہوں. کیا فرمایا؟ کیا عرض کی یا رسول اللہ؟ جیسے کیڑے رینگ رہے ہوں. اتنا سننا تھا، حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے. حضور کی آنکھ میں. پھر حضور نے فرمایا اے سالبہ، تمہاری موت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. ادھر حضور فرما رہے ہیں، ادھر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ادھر آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے. احساس ندامت آپ دیکھیں، شرمندگی کا احساس آپ دیکھیں. ایک گناہ غیر محرم عورت پر نظر پڑی، 40 دن تک اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ سے دور رکھا. ندامت و شرمندگی میں، اور اسی حال میں ندامت و شرمندگی کے ساتھ دنیا سے. یہی تو توبہ ہے. یہ حضور کے غلام سچے غلام ہیں. یہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ ہیں. تم بھی اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ تو ایسا وقت خدا کرے کہ کسی عاشق پاک پہ نہ آئے کہ جب فرشتے یہ کہہ کر مصطفیٰ کریم کی عدالت میں کھڑے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے، اور آپ کی امتی ہونے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں آپ کی سنتوں کا کوئی نمونہ اور دلیل اس کے پاس موجود نہیں ہے. تیاری کر لیں، اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، خوب رنگ جائیں. یہاں پہ اکثریت نوجوانوں کی ہے، ماشاءاللہ یہ ہمارے ننھے بچوں کی ہے. اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، انہیں مصطفیٰ کریم کی سچی غلامی عطا فرمائے، رضائے مصطفیٰ کا فیضان ان پر جاری و ساری فرمائے، اعلیٰ حضرت کا فیضان عطا فرمائے، مفتی اعظم ہند کا فیضان عطا فرمائے، تاج الشریعہ کا فیضان عطا فرمائے، حضور قائد ملت کی برکتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. آج جماعت رضائے مصطفیٰ آپ کو یہی پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، غریب نواز کے سچے غلام بن جاؤ، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جاؤ. پھر زندگی مصطفیٰ کریم کی غلامی میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارو گے تو پھر غلام رضا یوں زمانے کو پیغام دیتا نظر آتا ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. سبحان اللہ. جس کی لاشیں الصلاۃ والسلام کی گواہی دیں، پھر انہیں حضور کی بارگاہ میں جانے کے بعد ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا نہیں پڑتا. زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ کوئی بھروسہ نہیں. پچھلے سال 1.5 سال میں ہم نے اپنے بڑوں کو بھی اپنی نگاہوں کے سامنے سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جوانوں کو بھی ہم نے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بچوں کو بھی ہم نے جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور ایک دن سب کو جانا ہے. یہ دنیا رہنے والی. مصطفیٰ کریم کے وفادار بن کے زندگی گزارو، غلام بن کے زندگی گزارو. تمہارے لیے اس میں یہاں بھی کامیابی اور وہاں بھی کامیابی. بس آخری ایک روایت، نوجوان ہے، جوانی کا یہ دور، جوانی کی یہ ساعتیں، جوانی کے یہ لمحے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جوانی ہے، خوب مستی کر لو، خوب موج کر لو، پھر یہ جوانی دوبارہ آنے والی. نوجوانوں میں آج یہی فکر بالکل عام ہے. طرح طرح کی بال بناتے ہیں، عجیب قسم کا لباس پہنتے ہیں، گاڑی چلانے کا انداز الگ ہوتا ہے، چلنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز الگ ہوتا ہے. اللہ اکبر.
جوان ہو تو جوانی ایسے گزارو کہ تمہاری جوانی کسی اور کی اصلاح کا سبب بن جائے. جوانی اس طرح گزارو کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے لیے اپنی جوانی وقف کر دو, سنت مصطفیٰ کے لیے اپنی جوانی وقف کر دو, غلام رضا بن کے زندگی گزارو, غلام مصطفیٰ بن کے زندگی گزارو, غلام غریب نواز بن کے زندگی گزارو. خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کے دامن کرم سے وابستہ ہو تو تمہارے پاس غوث اعظم کی بھی نسبت ہے, خواجہ غریب نواز کی بھی نسبت ہے, چشتی بھی نسبت ہے, قادری بھی نسبت ہے, نقشبندی بھی نسبت ہے, اور سہروردی بھی نسبت ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف قادری نسبت والے نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت کے پاس الحمدللہ چاروں سلسلوں کی نسبت حاصل ہے. قادری نسبت بھی ہے, چشتی نسبت بھی ہے, سہروردی بھی ہے, اور یہ الگ بات ہے کہ غوث پاک نے اپنے اس مرید صادق کو اپنے مریدوں میں ایسا قبول فرمایا ہے کہ مکمل طور پر اپنے رنگ میں اپنے اس عاشق پاک باز کو ڈھال دیا ہے. تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ سلسلے چشت کی بھی نسبت رکھتے ہیں, سہروردی نسبت بھی رکھتے ہیں, نقشبندی نسبت بھی رکھتے ہیں, لیکن الحمدللہ چاروں نسبتیں ہیں. قادری بھی ہیں ہم, چشتی بھی ہیں ہم, سہروردی بھی ہیں ہم, اور آج کچھ پیر ہیں جو اپنے نام کے ساتھ فلاں 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 چشتی, رفاعی, فلاں 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 لگا کے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم بڑے سلسلے والے. اگر ہم لگائیں نا سلسلے, صرف مریداں اگر لگا لے تو پورے پیراں جو ہے پھکے پڑ جاتے ہیں. بات صحیح ہے غلط ہے؟ الحمدللہ ہمارے پاس ساری نسبتیں ہیں. اتنی نسبتیں ہیں تو نسبتوں کا احترام بھی تو ضروری ہے نا. پوچھا جائے گا ان نسبتوں کے بارے میں بھی, پوچھا جائے گا نہیں پوچھا جائے گا. صرف مرید بن گئے اس سے کام نہیں چلے گا. مرید بننے کے ساتھ ساتھ اپنے مرشد کامل کا یہ فرمان بھی تو اپنی نگاہوں میں رکھو, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. عاشق پاک باز کا تو ہمیشہ یہ نعرہ ہوتا ہے, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا سب کچھ اپنا نبی کے لیے. سبحان اللہ. یہ ہمارے ماشاءاللہ بڑے پیارے نوجوان, اللہ ان کی جوانی کو سلامت رکھے. ایسے جوان بن جاؤ کہ تمہاری جوانی دوسروں کی اصلاح کا سبب بن جائے, دوسروں کی خیر خواہی کے لیے اپنی زندگی وقف کرو. جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر تلے آ کے کام کرو. اعلیٰ حضرت کی قائم کردہ تنظیم ہے. اس زمانے میں بہت ایک کے پیچھے ایک, ایک کے پیچھے ایک, ایک کے پیچھے ایک بہت تنظیمیں بن رہی, لیکن اس نسبت کو روحانی فیض کس کا حاصل ہے؟ اعلیٰ حضرت کا. اس کے تحت کام کرو, تمہارے ایمان اور عقیدے کو بھی جلا ملے گی, اور انشاءاللہ تم اعلیٰ حضرت کی نسبت سے دوسروں کے بھی ایمان اور عقیدے کی محافظت کی انشاءاللہ خدمت انجام دو گے. ایک روایت میں جوان چونکہ یہاں پہ زیادہ ہیں, بس ایک روایت پیش کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں. آج ہمارے اندر یہ تصور ہے کہ جوانی بھائی موج مستی کے لیے کر لو, جتنا کرنا ہے, اس کے بعد نہیں کر سکتے. ارے بھائی شادی تک, شادی کے بعد, شادی سے پہلے بیچلر پارٹی, جو کرنا ہے کر لو, کل سے بیوی آ گئی, کل سے سب ختم. اگر یہ تصور ملک الموت کے بارے میں ہو جائے کہ نہیں وہ لکھ رہے ہیں سب کچھ, تو انسان پھر کبھی گناہ کے قریب نہیں جائے گا. جائے گا؟ شادی ہوئی, رات تک بیچارہ 2 بجے تک باہر رہتا تھا دوستوں کے ساتھ, 11 بجے فون کرے تو اماں نہیں یار طبیعت خراب ہے, پیچھے بیگم گھورتے رہتی, گئے تو اچھی بات نہیں ہے, جھوٹ بول دیا. پہلے سے سنت مصطفیٰ پر عمل کی عادت بنا لو. حضور فرماتے ہیں عشاء کے بعد بغیر کسی ضرورت کے دنیاوی کاموں میں مصروف ہو کر جاگنا یہ جائز. پہلے سے حضور کی سنت پہ عمل کر لو. ہاں علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہے, دینی کاموں میں مصروف ہے, کسی کی مدد کے لیے جاگ رہا ہے, اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر میں بیٹھا ہے, تو یہ جائز. لیکن خالی چبوترے پہ بیٹھ کے فون میں بیٹھتے کھورتے ہوئے بیٹھا,
حضور کی سنت کی خلاف ورزی. جوان ہو، جوانی کو اس طور پہ کام میں لاؤ کہ ایک روایت ملتی ہے حضرت سیدنا عبید بن عمیر کی. یہ تابعی ہیں اور ان کو اللہ نے ایسی خشیت، قرآن کا ایسا علم، تقوی اور پرہیزگاری کی ایسی دولت عطا فرمائی تھی کہ جب وہ گفتگو کرتے صحن حرم میں تو ان کی مجلس میں صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خود آ کر کے بیٹھا کرتے تھے. تابعی ہیں لیکن ان کی محفل میں کون آ رہے ہیں؟ صحابی جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا، تابعی جنہوں نے حضور کو تو نہیں دیکھا لیکن حضور کو دیکھنے والی نگاہوں کو دیکھے اس کو تابعی کہتے ہیں. اس زمانے میں ایک حسین و جمیل عورت، نئی نئی شادی ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سنگار کرنے لگی. اپنے شوہر سے پوچھا، اے شوہر نامدار، ذرا یہ بتاؤ کہ میرے حسن کے سامنے بھلا ایسا کوئی جوان ہے جو ٹک جائے، جو میری خوبصورتی کو دیکھے اور میری محبت میں فنا نہ ہو؟ کہا مجھے کسی اور کے بارے میں تو نہیں معلوم لیکن عبید بن عمیر کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے سامنے تیرا داؤ نہیں چل سکتا. کہا اچھا مجھے چیلنج؟ کہا مجھے اجازت دو، میں انہیں اپنی محبت میں گرفتار کر کے دکھاؤں گی. کہا ٹھیک ہے جاؤ. آئی برقع اوڑھ کر، نقاب ڈالے ہوئے، مجلس چل رہی تھی، محفل، درس. جب درس ختم ہوا، محفل ختم ہوئی تو اس خاتون نے کہا کہ حضرت جی مجھ سے ایک سوال پوچھنا ہے، اگر آپ تھوڑا سا ایک کنارے آئیں تو میں آپ سے ایک سوال کروں. آپ اپنی نگاہیں نیچے کیے ہوئے، جوانی کا دور، 20-21 سال کی عمر، نیچے نگاہیں کیے ہوئے. جب عورت مخاطب ہوئی تو ظاہر سی بات ہے نگاہیں کبھی اٹھتی ہے. اچانک اس نے آپ کو مخاطب فرمایا. کہ حضرت، آپ نے فرمایا جی. چونکہ نقاب ڈالی ہوئی تھی تو اچانک اس نے اپنا نقاب یوں پلٹا، آپ کی نظر پڑی، آپ نے لا حول پڑھتے ہوئے آپ نے نگاہیں نیچے جھکا لی. کہ آپ لا حول پڑھ رہے ہیں؟ حالانکہ میں تو آپ کی محبت میں گرفتار ہو کے آئی ہوں. آپ نے دیکھا میرا حسن و جمال، مکے والے میرے حسن و جمال کے پیچھے پڑے ہیں لیکن میں نے کسی کو کوئی چارہ نہیں ڈالا، میں آپ کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہوں. آپ لا حول پڑھتے رہے. اس نے دیکھا کہ کام نہیں بڑھ. کہا میں اپنے آپ کو آج سونپنے کے لیے آئی ہوں. گویا سراسر وہ گناہ کی اجازت دے رہی تھی. آپ لا حول پڑھتے گئے، لا حول پڑھتے گئے. آپ نے دیکھا کہ عورت اپنی چال چل رہی ہے تو آپ نے فرمایا میرے 3 سوالوں کا جواب دو، میں تمہاری دعوت پہ غور کروں گا. اس نے سمجھا آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، 3 سوال پوچھیں گے، جواب دے دوں گی تو شاید ہو سکتا ہے میری محبت میں گرفتار ہو جائیں. کہا ٹھیک ہے پوچھیں آپ. کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم آج اس طرح جرت اور جسارت کے ساتھ گناہ کی دعوت دیتی ہو، اگر موت کا فرشتہ تمہارے سر پہ کھڑا ہو کب آئے کسی کو کچھ یقین؟ چھوٹا بچہ ہے، اس کی بھی موت کا کوئی یقین نہیں. عمر دراز لوگ ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، کسی کی موت کا کوئی وقت کسی کو نہیں معلوم. کہ موت کا فرشتہ تیرے سر کھڑا ہو، بتا اس وقت تو کسی غیر کو گناہ کی دعوت دے گی؟ کہا آپ قرآن کا اتنا علم رکھتے ہیں، اتنی اللہ والی بات کرتے ہیں، بھلا ایسے وقت میں بھی کوئی گناہ کرنا چاہے گا؟ کہ اچھا دوسرا سوال، قیامت کا میدان سجا ہو، فرشتے نامہ اعمال بندوں کے ایک کے بعد ایک ہاتھ میں دے رہے ہیں، کسی کے دائیں میں، کسی کے بائیں میں. جس کے دائیں ہاتھ میں ملا اس کو کامیابی، جس کے بائیں ہاتھ میں ملا، جس کو پیچھے سے ملا اس کے لیے بدبختی. اور تجھے معلوم نہیں کہ دائیں ہاتھ میں ملنے والا یا بائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے. میدان محشر قائم ہے، سوچ میں کھڑی ہے، پتہ اس وقت کا میدان محشر میں بھی بھلا کسی انسان کو گناہ کا خیال آئے گا حضرت جی؟ کہ اچھا نہیں، ٹھیک ہے. اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینے کے لیے کھڑی ہو.
اللہ تجھ سے پوچھے بتا زندگی میں کیا کیا، زندگی کا تیرا کیا ہے پورا عمل پیش کر۔ ایسے وقت میں کہا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے بعد گناہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ نے فرمایا جب تجھے تیری اپنی موت کا، اپنی زندگی کا کوئی یقین نہیں، جب نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں تو تیرے دائیں ہاتھ میں رکھا جائے یا بائیں ہاتھ میں رکھا جائے، تجھے کچھ خبر نہیں، جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو تو نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے گناہ کے خیال سے لاہور پڑے، تو آج کس قوت و جسارت پر تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے؟ اس نے کہا بس معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ کہا جو آپ نے اللہ کا قرب پایا ہے، اللہ کی جو خشیت آپ کے دل میں، کیا عورتیں بھی پا سکتی؟ عورتوں کے دل میں بھی آ سکتی؟ کہا کیوں نہیں، بالکل اللہ کی جانب متوجہ ہو کر اللہ کی عبادت و ریاضت کر، اللہ تجھے بھی اپنی خشیت عطا فرمائے گا۔ اب وہاں سے واپس آئی تو شوہر انتظار میں بیٹھا ہے، آئی اندر دروازے میں داخل ہوئی، شوہر نے پوچھا کیا ہوا، کام ہوا؟ کہا مت پوچھو، مجھے آج اپنی زندگی کا پتہ لگ گیا۔ گئی، اس نے غسل کیا، واپس آئی، مصلی بچھایا، نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اب نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، ذکر پہ ذکر، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری، رو رہی ہے، گڑا رہی ہے، دن میں رات میں۔ اب حال یہ ہوا کہ جو ضروری کام ہوتے وہ کام بجا لاتی، پھر اس کے بعد مصلی پر کھڑے ہو کر اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے عذاب سے، جہنم سے پناہ طلب کرنے لگتی، دن تو دن رات بھی۔ شوہر کہتا کہ مجھے پہلے تو ان پر بڑا پیار آتا تھا کہ لوگوں کی اصلاح کا سبب بنتے ہیں، اب تو مجھے غصہ آتا ہے کہ انہوں نے میری بیوی کو بگاڑ دیا ہے۔ پہلے ہماری ہر رات شب زفاف ہوا کرتی تھی، ایسے محسوس ہوتا آج شادی کی پہلی رات ہے، دوسری رات جب قریب جاتا پہلی رات محسوس ہوتی، دن پہ دن گزرتے جاتے ہر رات پہلی رات محسوس ہوتی۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ بس اللہ کی عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری میں ایسی وہ مصروف ہے کہ اب تو ساری موج مستیاں۔ یہی پیغام آپ کو دینا ہے، آپ اپنی نگاہوں کو آوارہ ہونے سے بچائیں، آپ اپنی زبانوں کو گانے اور فحش کلمات کی ادائیگی سے بچا کر مصطفیٰ کریم کی نعتیں گنگنانے کا پابند بنائیں، اپنے ایمان و عقیدے کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ غیروں کے ایمان و عقیدے کے محافظ بننے کی کوشش جتائیں۔ یہ زندگی پھر آپ کی کامیاب زندگی ہے، یہ زندگی آپ کی نبی والی زندگی ہے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا سب کچھ نبی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ آج کے دور میں ایمان کی بڑی حفاظت کی سخت ضرورت ہے۔ یہ ہمارا تلنگانہ کا علاقہ ایسا ہے کہ یہاں پہ مرید کم پیر زیادہ ہے، گلی گلی میں پیر۔ یہ تو احسان ہے خان وادِ رضا کا، سبحان اللہ۔ جب سے لوگوں نے ہم شبیہ مفتی اعظم، جانشین مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے، لوگوں نے سمجھ لیا پیر یہ گلی والا نہیں، پیر تو بریلی والا پیر ہے۔ دنیا سے پردہ فرما گئے تو محروم نہیں چھوڑا، اپنے جانشین کو ایسا پلایا ہے، ایسا نوازا ہے، ایسا نوازا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو بلانا پڑتا ہے، جی آؤ جی ہمارے حضرت جو ہے بڑے اللہ والے ہیں، ایسا حل ہو جاتا۔ دیکھیں اور اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے آتا، ہاں دیکھا 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 دیکھا، سبحان اللہ۔ لیکن جو میرے حضور قائد ملت کو ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو وہ آ کر حضور قائد ملت کے مرید سے کہتا ہے میاں آج حضور قائد ملت آئے تھے، ان سے مرید ہو گیا، تم بھی ان سے مرید ہو جاؤ۔ ہم نے
ایسے کئی مریدوں کو دیکھا ہے حضور تاج الشریعہ کے، وہ کہتے تھے یار زندگی میں ماشاءاللہ پیر تو بڑا پیر کامل ملا ہے، حضور تاج الشریعہ کو جب سے دیکھا ہے اور کوئی پیر نگاہوں میں بھاتا ہی نہیں ہے۔ اور تم بھی جاؤ بریلی شریف، جا کر کے حضور تاج الشریعہ کے ہاتھ میں مرید ہو جاؤ۔ ان سے کہا جائے بھائی تم تو آج مرید ہوئے ہو، ہم نے تو کل ہی ان کی بادہ نوشی ہم نے اختیار کر لی ہے، ہم بھی تو اسی در کے غلام ہیں۔ تب اسے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ اندر کچھ اور، یہ ہمارا والا نکلا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تو بھی کچھ پیر کم ہوئے ہیں، بات صحیح ہے نا؟ اب کچھ کم ہوئے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ دنیا والوں کو پتہ چل گیا کہ پیر ایسے ہوتے ہیں جن کی ولایت کا تذکرہ کرنے کی ضرورت۔ تاج الشریعہ کو دیکھو تو ولی نگاہوں میں اتر آتا ہے، حضور قائد ملت کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو خانواد رضا کا ایسا فیضان ہے، غریب نواز نے اس خانوادے کو ایسا نوازا ہے، ایسے اپنے غلاموں میں، چشتی غلاموں میں قبول فرمایا ہے۔ سیدنا سرکار غوث پاک نے ایسا رنگ چڑھایا ہے کہ قائد ملت تو قائد ملت ہے، جو ان کے صاحب زادگان کو دیکھتا ہے، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، خدا کی قسم اسے بھی خدا یاد آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس خانوادے سے جڑ جاؤ، رضا مصطفیٰ کا آپ مکمل طور پہ ساتھ دو، اس کی حمایت کرو، اس لیے نہیں کہ تنظیم ہماری محتاج ہے، اس لیے کہ یہ اعلیٰ حضرت کی تنظیم ہے اور ہمیں اپنے ایمان و عقیدے کی اصلاح کے لیے، حفاظت کے لیے اس تنظیم کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو حضور تاج الشریعہ کا فیضان عطا فرمائے، اعلیٰ حضرت کا فیضان عطا فرمائے، حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عطا فرمائے، آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔